عناصر اربع کیا ہوتے ہیں اور امر ربی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ عناصر اربع کا معنی ہے چار کا گروہ اور پانچواں ان کا قائد، مثلا چار یار اور پانچویں سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عناصر اربع آپ کے وجود کے حصے بھی ہیں، آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ اور ہو گیا۔ وجود کے اندر ان میں پانچواں بھی ضرور ہے اور وہ ہے امر ربی۔ اگر ان چار عناصر کا قافلہ روح کی اطاعت کرے تو پھر قافلہ چلتا رہتا ہے، صحت میں اور بیماری میں بھی چلتا رہتا ہے۔ آپ نے اصل میں یہ دریافت کرنا ہے کہ امر ربی کیا ہے۔ وجود کی دنیا تو کافر اور مومن دونوں کی برابر ہے، یعنی جہاں تک عناصر کا تعلق ہے یہ دونوں میں برابر ہیں۔ سردی انگریز کو بھی لگے گی، ہندو کو بھی لگے گی اور آپ کو بھی لگے گی، تو یہ سب کو لگے گی۔ صحت اور بیماری سب کے لیے ہے۔ آپ کے مومن ہونے کا اس بات سے تعلق ہے کہ آپ اس بات کو پہچانیں کہ آپ کے اندر اللہ کا کیا حکم نافذ ہے۔ یہیں سے آپ کے سارے چشمے پیدا ہوں گے اور پھر اس دنیا سے اس دنیا کا راستہ بنے گا، کیونکہ فانی جو ہے یہ فنا ہو جائے گا۔ وجود کے باقی عناصر جو ہیں وہ ہیئت ترکیبی کے مطابق سارے چار کے چار تباہ ہو جائیں گے۔ وہ یہیں سے پیدا ہوئے اور پھر یہیں ختم ہو جائیں گے۔ وہاں جو چیز آگے جانی ہے وہ آپ کا کنسائنس ہے، جسے آپ روح کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں اس کی دریافت کرنی چاہیے۔ اس کی دریافت کے کئی طریقے ہیں، مراقبہ ہے، ذکر ہے، فکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی یاد ہے، اس کے ملنے والوں سے ملنا ہے، اپنے قافلے بہتر کرنے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ہیں روحانی رفتیں ہیں، تاکہ روح زندہ ہو جائے اور عناصر کی ضرورت سسپینڈ ہو جائے یا کم از کم تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو جائے، کیونکہ ان چار عناصر کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ کبھی وجود میں گرمی بڑھ جائے گی، کبھی سردی بڑھ جائے گی، کبھی پانی کم ہو جائے گا، کبھی پانی بڑھ جائے گا، تو واقعات چلتے رہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ انسان غافل کا غافل چلا جائے، تو اس کی روحانی پہچان کا ہونا ضروری ہے۔ جس وقت آپ وجود کی دقتوں سے باہر نکلتے ہیں، وجود کی ضرورتوں سے باہر نکلتے ہیں، وجود کی کیفیات سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ پانچویں ضرورت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وجود اللہ کی راہ میں جھکنے سے سستی کرتا ہے، کیونکہ اس وجود میں مٹی ہے جو دیر کرتی ہے، لیکن روح جو ہے اس پہ سواری کر کے اسے اپنے حکم پر چلاتی ہے۔ روح زندہ ہو تو یہ وجود اطاعت میں چلا جاتا ہے، روح زندہ نہ ہو تو یہ وجود تو کبھی بھی عبادت نہ کرے گا، نہ آپ کے کام آئے گا اور نہ کسی اور کے کام آئے گا۔ اس لیے آپ یہ دریافت کریں کہ کہیں آپ کی روح میں کسی جگہ پر دقت تو نہیں ہے۔ وجود کی دقتوں کو دور کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت ادارے ہیں۔ مثلا اگر سر میں درد ہو تو دوا لے لو، پیسے کم ہو جائیں تو کاروبار کر لو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کم پیسے میں اللہ کا فضل زیادہ نہیں ہو سکتا، اور کیا زیادہ پیسے والے باغی نہیں ہو سکتے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا فضل دریافت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا شعبہ ہے، تو اس شعبے کو دریافت کریں۔ اس لیے اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ انسان اپنے آپ کو بعض اوقات دھوکہ دیتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور پھر کام میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور خوشنودی کو بھول جاتا ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے لنگر پکا رہا ہوں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، منفعت کیا ہے، اور وہ کیوں پکانا چاہتا ہے، حالانکہ اس نے نام اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا نام رکھا ہے تو پھر جو چیز نہیں پکا رہا وہ بھی پکائے، پھر اس کی ساری زندگی وقت کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ غور کرے کہ اس کی زندگی کا بہت سارا عمل عناصر اربع کے لیے ہے، اجزائے وجود کے لیے ہے، جسم کی آسانی کے لیے ہے، آسائش کے لیے ہے، راحت کے لیے ہے، اور اصل ضرورت یہ تھی کہ وہ اپنی روح کے لیے کچھ کرتا۔ غور والی بات یہ تھی، اس کائنات
کائنات میں جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ لوگ غافل ہو گئے، وجود کے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک انسان آ گیا اور اس نے اخلاقیات کا درس دے دیا۔ وہ اخلاقیات کا درس کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ باغی نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو اخلاقیات سکھاؤ۔ اور اسی مخلوق کو جو وجود کے مشاغل میں مصروف تھی، جشن اور کھیل کود، لہو لعب وغیرہ، ان میں کوئی اخلاقیات والا آ گیا اور اس نے کہا کہ اے قوم تم ظالم نہ ہو جانا، ایسا نہ کرو، وعدوں کا پاس کرو۔ تو کچھ اخلاق سکھانے والے آئے اور پھر پیغمبر بھی آئے۔ اب اسی گرینڈ وجود کی عناصر اربع کی اصلاح کرنے کے لیے وہ آ گئے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنی روح کو تلاش کرو، یہ جو امر ربی ہے اس کو تم تلاش کرو، یہ تمہارے وجود کے اندر ہی ہے۔ اب یہ سلسلہ تھرو آؤٹ ہی چلتا آ رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ عناصر اربع کی پرورش بھی تو روح کرتی ہے۔ عناصر اربع اپنے روٹین میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور جب تک ان کے اوپر ارادہ وارد نہ ہو تو صرف پرورش تو ایسے ہے جیسے جانوروں میں ہوتی ہے۔ جانوروں کے بھی عناصر اربع ہوتے ہیں تو وہ اینیملز کے بھی ہیں۔ انسانوں کے ہاں جو عناصر اربع کی پرورش ہے، مثلا چھوٹے قد سے بڑا قد ہو جانا، بچپن سے جوان ہو جانا، یہ روح کا کام نہیں ہے بلکہ یہ فطرت ہے۔ وہ فطرت جانوروں کو بھی پال رہی ہے، وہ فطرت بیج سے درخت بنا رہی ہے۔ چھوٹے پرندے سے بڑا پرندہ بن جاتا ہے، انڈے سے پرندہ نکل آتا ہے، تو یہ وہ فطرت ہے۔ روح کا تعلق پہچان کے ساتھ ہے کہ ایک خالق کی پہچان کرو۔ یہ پہچانو کہ تم اپنے آپ کے مالک نہیں ہو، تم یہ بات پہچاننے کے لیے آئے ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، ایک ذات نے پیدا کیا۔ یہاں آپ کا آنا کس مقصد سے ہے اور پھر آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ اس لیے جسم کا ڈیولپ ہو جانا جو ہے اس کو روح نہیں کہتے، روح کہتے ہیں آگاہ ہو جانے کو۔ کس بات سے آگاہ ہو جانا؟ کہ پیدا ہونے کا کوئی مطلب بھی ہے، صرف پیدا ہو کے بڑا ہو جانا تو مقصد نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اس نے پیدا کر دیا، اس کا فرض پورا ہو گیا اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہی اس کا فضل ہے، اور کیا فضل ہوتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو گئے، نوکری بھی کر لی، یہ تو ساری دنیا کرتی رہتی ہے، پھر بچوں کی شادیاں کر دی، یہ بھی ساری دنیا کرتی رہتی ہے، مکان بنا لیا تو یہ بھی سب لوگ کرتے رہتے ہیں، اور پھر چپکے سے مر گئے تو یہ بھی سارے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ یہاں تک تو مسلمان اور غیر مسلمان برابر ہیں، صرف نماز کا بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ غافل آدمی کی نماز ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم نے پہچان کی یا نہیں کی، تسلیم کیا کہ نہ کیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی تمہیں نمازوں میں بہت بہتر نظر آئے، اس کی نمازیں تمہیں اپنی نمازوں سے بہت بہتر نظر آئیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عبادت کی بات نہیں ہے بلکہ دل کی سیاہی دور کرنے کی بات ہے۔ اس کو روح کہتے ہیں، یعنی کہ جمال حق یا جمال خالق کو پہچاننے کا ذریعہ اعضائے انسانی نہیں ہے بلکہ روح ہے۔ مطلب وہ واقعہ کہ جو سب مذہب والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بصری واقعہ ہے۔ آپ نے صرف تقاضائے بشریت دریافت نہیں کرنا، کیونکہ تقاضائے بشریت تو سب کے ساتھ کامن ہے۔ آپ نے یہ دریافت کرنا ہے کہ مالک کا، اللہ کا آپ کے ساتھ کس حد تک تعلق ہے۔ آپ کے لیے اس مالک نے دین بھیجا ہے، اس نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ ان کی امت سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا یہ اللہ جو ہے اس کا آپ کے ساتھ کس حد تک تعلق ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ سرسری تعلق ہو کہ آپ گئے اور نماز پڑھ کر چلے آئے اور زکوٰۃ بھی دے آئے، ورنہ گورنمنٹ خود نکال لیتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی پہچان نہیں کرتے تو عبادت کے باوجود وجود کی دنیا میں گمراہ ہونے کا امکان ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا آدمی عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن گمراہ ہو گیا، سخاوت کر رہا ہے لیکن ظالم ہو گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سخاوت کرتا ہے کہ ہر روز پیسے تقسیم کرتا ہے لیکن کمانے کے عمل میں ظالم ہے۔
دوسرے کا حق رکھ لیتا ہے۔ جب کسی کام میں نفع یا منفعت زیادہ نکل آئے یا کام میں ملاوٹ کے ذریعے مال مہیا کر دے تو یہ ظلم کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ظالم ہونا صرف بیچنے میں نہیں ہے بلکہ خریداری میں بھی ہے، پروڈکشن میں بھی ہے، اس طرح دوسرے واقعات میں بھی ہے۔ کسی آدمی کا حصہ روک لینا بھی ظلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا میں اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پر تو اپنی جان پر کھیل سکتے ہیں، مگر بچوں کو پالنا بھی اللہ کا حکم ہے، ان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سب کو پہچاننا چاہیے، اور سب سے زیادہ غور والی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو تنظیم بنا دینا بھی کوئی فرض نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے کتنے پیغمبر آئے، کیا دنیا کی اصلاح ہو گئی؟ کیا وہ اصلاح نہیں کر سکے؟ یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے۔ ہوا یہ کہ جب پیغمبر آئے تو ماننے والوں کی دولت مل گئی اور باغیوں کو بغاوت کی لعنت مل گئی اور وہ آگ کا مٹیریل بن گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو آپ کا علم کیا دے رہا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عناصر اربع بڑے کام دکھاتے ہیں۔ وجود کی تمنا جو ہوتی ہے یہ چور ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو عابد سمجھتا ہے، عابد کہلاتا ہے، عابد ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور کرتا چوری ہے۔ میری یہ بات سمجھ آئی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ کرے، اور یہ عبادت کے انداز میں کرتا ہے۔ کس انداز میں؟ عبادت کے انداز میں۔ پھر حقوق ادا کرنے کے انداز میں دھوکہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنی ساری زندگی کو پوری طرح اللہ کے حوالے نہ کرے تو صرف خالی عبادت سے بات نہیں بنتی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ سارے پیغمبروں کو دیکھیں، 1,24,000 پیغمبروں کو دیکھیں، ماننے والے لے دے کے پھر قلیل کے قلیل ہیں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یعنی کہ وجود کے جو عناصر ہیں، عناصر اربع جو ہیں، وہ اپنا گل کھلاتے رہتے ہیں، اور روح کی دنیا کے اندر صرف چند آدمی داخل ہوتے ہیں۔ یہ آدمی گنتی کے ہوتے ہیں، اس بات میں تعداد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ روح کی دنیا کیا ہے، اس میں تعداد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ مقدار کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ معیار کی بات ہے۔ لہذا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ لوگوں نے مقدار کی بات نہیں کرنی۔ اب اس مقدار کو یہ کہتے ہیں کہ جس نے مال کو جمع کیا اور مال کو گنا تو وہ عام طور پر گمراہ ہو جائے گا، تو مال کو جمع کرنے والا بالعموم گمراہ ہو جائے گا۔ عبادت کرتے کرتے انسان بعض اوقات عبادت کی نمائش کر بیٹھتا ہے، یہاں پہ گرنے کا اندیشہ ہے، تو عبادت کے انداز میں بھی انسان دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں گمراہی کا زیادہ امکان اس وقت ہوتا ہے جب خدا کا نام لے کر خدا کے لیے کسی کام کو کرنے کا جواز انسان بنا لے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ایک انتظام کر رہے ہیں، ایک جماعت بنا رہے ہیں تاکہ دین زندہ ہو جائے، اور اگر اس کام کی اس انسان میں اہلیت نہ ہو اور وہ اس پر فائز نہ ہو تو نا اہل اور غیر فائز بندہ اس میں فساد پیدا کر دے گا۔ تو جو نا اہل ہے، غیر فائز ہے، تفویض نہیں ہوا، خود اٹھ کے علم دین کی کہانی سنانا شروع ہو گیا، with the result کہ وہ لوگوں کو دین سے متنفر کرے گا۔